اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اعلان ہے. پہلے سے ہی ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوں اور اذان ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب؟ دیکھیے، عام طور سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے کہ وہ ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں اور اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر اذان ہو رہی ہے تو اس ٹائم باتھ روم میں یا ٹوائلٹ میں جانا چاہیے پیشاب وغیرہ کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، یا نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے، اذان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اعلان ہے بندوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے، کہ اللہ نے بلایا ہے. اللہ اکبر کی صدائیں لگ گئی. اب سارے کام چھوڑ دو، سارے کام بعد کے کام ہیں. اب سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانے کا وقت آ گیا. تو یہ اس لیے مؤذن کے اذان پڑھتا ہے اور اسی لیے اذان دی جاتی ہے بندے کو متنبہ کرنے کے لیے. اور یہ ایک الرٹ میسج ہوتا ہے کہ بس آ جاؤ، ٹائم تھوڑا سا بچا ہے جماعت میں. اور مردوں کو چاہیے مسجد آ جائیں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز کی طرف آ جائیں. لیکن اذان کے وقت بندے کو چاہیے کہ کسی قسم کے اگر کوئی باتیں بھی کر رہے ہیں نا تو وہ باتیں کرنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اذان ہو تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ اذان کے الفاظ کو نہیں دہراتا ہے اور اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اپنے کاموں میں لگا ہے، جو کر رہا تھا کر رہا ہے، باتوں میں لگا ہوا ہے، تو اس کے اوپر پھر طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے اذان کا جواب دینے کا بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں اذان کا ثواب بتا دوں کہ اذان پڑھنے میں ثواب کتنا بڑا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ تم پھر اذان پڑھنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرو گے، یعنی ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے. اور اس لیے کہ بھئی ہم اذان پڑھیں گے، وہ کہے گا نہیں ہم اذان پڑھیں گے، اس لیے تم ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگو گے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو اصل ثواب تھا اس کو امت کو نہیں بتلایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے ایک آسانی فرما دی. آپ نے فرمایا کہ جو اذان پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اتنا ہی ثواب اذان کو دہرانے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اب اذان کا جو جواب ہے وہ دو طرح سے دینا واجب ہے، ضروری ہے. پہلا لفظی، دوسرا عملی. لفظی جواب تو یہ ہے کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے آپ بھی وہ انہی کلمات کو دہرائیں. اللہ اکبر مؤذن نے کہا، آپ بھی اللہ اکبر کہیں. اسی طرح سے پوری اذان دہرائیں. جب وہ حی علی الصلاۃ کہے، حی علی الفلاح کہے، تو آپ وہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اور وہ الفاظ بھی کہہ لیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو بھی ایڈ کر لیں. تو وہی ثواب اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھی عطا فرمائے گا. تو اگر کوئی بندہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، کاموں میں مشغول ہے، پھر اذان ہونے لگی اور بندے نے کاموں کو نہیں چھوڑا، کاموں کو بند نہیں کیا، تو بندہ سخت گناہگار ہوگا. اور اگر اس نے کلمات کو نہیں دہرایا یا مسجد کی طرف نہیں آیا تو وہ گناہگار ہوگا. لیکن اگر کوئی بندہ ٹوائلٹ میں ہے، اب ٹوائلٹ جو ہے وہ بندے کے لیے ایک حاجت ہے اور امپورٹنٹ ایک ضرورت ہے، ایک ضروری حاجت ہے کہ بندہ اس سے فارغ ہو. یہاں تک کہ اگر یہ بندے کو ہے نا کہ ہمیں ٹوائلٹ میں جانا ہمیں بہت ضروری ہے اور ادھر جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو ایسے وقت میں بھی بندہ پہلے ٹوائلٹ میں جائے، کیونکہ نماز بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے گی، بڑے سکون کے ساتھ پڑھی جائے گی. تو اب یہ نہ ہو کہ بھئی آپ نماز کی نیت آپ نے مان لی، آپ کو لگ رہا تھا پیشاب، آپ کو تھی ٹوائلٹ کی حاجت، اور آپ آئے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی کہ ہمارا وضو ہے، لو جلدی اٹھا رہے ہیں، کبھی ادھر والا اٹھا رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں کہ بس جلدی سے سلام پھیریں اور ہم جائیں فوراً واش روم میں، باتھ روم میں. تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے اسلام کہتا ہے آپ جاؤ قضاء حاجت کو سکون سے جا کے تسلی سے آپ پہلے حاجت سے فارغ ہو جائیں. سکون سے مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ جائے جا کے. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی لیٹرنگ نہیں اترتی جب تک وہ موبائل نہ چلا لے لیٹرنگ میں بیٹھ کے. یہ بڑی خطرناک بیماری نوجوان طبقے کو لگی ہوئی ہے. میرے پاس اکثر یہ سوال لوگوں کے آتے ہیں. تو یہ چیز نہیں کہ وہ لیٹرنگ میں بیٹھے ہیں، لوگ بھول ہی گئے کہ ہم لیٹرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس موبائل چل رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. تو بھائی اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کو چاہیے کہ موبائل باہر رکھ کے جائیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ٹوائلٹ میں بہت کم وقت بندے کو لگانا چاہیے، یعنی بہت جلدی کرنا چاہیے کہ بس جتنی جلدی فارغ ہو جائیں فوراً نکل کے بھاگے. اچھا جب موبائل ٹوائلٹ میں بندہ چلانے لگے نا تو اسے نہ بدبو لگتی ہے، نہ اسے کسی کی آوازیں لگتی ہیں، نہ اسے اپنے کام یاد آتے ہیں، نہ اسے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے. وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ ہم نے پوری لیٹرنگ باتھ روم سے فارغ ہوئے کہ نہیں ہوئے. یہ میں
وہ بتا رہا ہوں جو میرے پاس لوگوں کے میسج آتے ہیں، مجھے ایسے پتہ ہے کہ لوگ میرے پاس ہر قسم کا مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، تو ایسے ایسے لوگوں کی باتیں اور کمنٹس اور سوالات ہوتے ہیں. تو میرے بھائی آپ بڑا کم وقت لگائیں ٹوائلٹ کے اندر، اور اگر اذان ہونے لگی ہے تو آپ بس یہی کوشش کریں کہ اگر آپ پہلے سے ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو چاہیے جلدی جلدی فارغ ہوں اور فوراً وضو کر کے نماز کی طرف آئیں. عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں. اور اگر آپ ٹوائلٹ میں جا رہے تھے، جانے والے تھے، اور آپ کو یہ ہے کہ نہیں بھائی ابھی ہم 2 منٹ برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اذان کا جواب دے دیں، پھر اس کے بعد چلے جائیں. لیکن اگر برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو الدین یسر، دین آسان ہے، کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ نہیں برداشت کر سکتے، پیشاب بڑی خطرناک لگ رہا ہے کہ آپ کو بس جانا ہی جانا ہے ٹوائلٹ میں فوراً، تو پھر آپ فوراً ٹوائلٹ میں جائیں، باتھ روم میں جائیں، اور ٹوائلٹ میں جانے کے بعد پھر آپ کو اذان کا جواب نہیں دینا ہے.